ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ شعب ابی طالب کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف لاک ڈاؤن چلا تھا وہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان کے اوپر بہت ہی شاق اور دشوار وقت یہ گزرا ہے، بہت ہی شاق اور دشوار وقت گزرا ہے، اور اکثر بھوک و پیاس کی حالت میں ہی ان کے ماننے والے شعب ابی طالب میں ایام گزارے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 سال بے حد تکلیفوں میں گزاری ہیں، اور ان کا پورا گھرانہ بھی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ لیکن بات جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے تو ہم ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ واقعی ان کو تکلیف زیادہ ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ چھوٹی عمر کی تھی اور یہ واقعہ یہ سانحہ پیش آیا تو سب سے زیادہ دشواری اور تکلیفوں کا سامنا سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہی کرنی پڑی ہے۔ اب یہ جو لاک ڈاؤن ختم ہوا، شعب ابی طالب کا محاصرہ اور حصار ختم ہوا، شعب ابی طالب کا حصار یہ جو ختم ہوا، بائیکاٹ جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا تذکرہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ ایمان لائے یا نہ لائے، اس سے ہمارا کوئی میٹر ہی نہیں، اس پہ ہماری بحث ہی نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ کبھی کسی پہ غصہ آتا ہے، آپ مارنا چاہتے تو اس کے سپورٹ میں جو کھڑا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ نہیں مارتے کہ یار فلانے کے ساتھ فلانے ہیں، اس وجہ سے شرم کے مارے ہاتھ نہیں اٹھتا میرا۔ تو ابو طالب یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑے تھے تو بہت سارے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے باز رہتے تھے، لیکن شعب ابی طالب کے حصار ختم ہونے کے بعد، شعب ابی طالب کا بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ دنوں کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور اس سال کا نام تاریخ کے اندر عام الحزن پڑا، غم کا سال پڑا۔ اس سال کو ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ عام الحزن، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے بڑے سپورٹر تھے، ایک تو ابو طالب، دوسری کیا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب سپورٹ ختم ہو جائے تو سوچے غم کا پہاڑ کتنا ٹوٹ پڑا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب تک یہ باحیات رہی دوسرا نکاح نہیں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں فرمائے جب تک یہ باحیات رہے، اس قدر محبت تھی۔ اور انہوں نے نکاح کرنے کے بعد اپنے پوری فیملی کو جمع کر لی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنا سارا مال لے آئی، اپنے سارے فیملی کے افرادوں کو جمع کی اور کہی کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ اللہ کے رسول یہ خدیجہ، یہ اس کا مال اور اس کا سارا سامان جو کچھ بھی ہے، آپ ہماری جان و مال ہر ایک چیز کے مالک ہے، آپ جو چاہے کرے، آپ کو مکمل اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو آپ سوچے، اور یہ سب سے بڑی تجارت اور مالدار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تجارت میں انہیں بہت ہی زیادہ مہارت تھی، تو سارا مال اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ تو ایسی بیوی کا انتقال کر جانا، ایسی بیوی کا انتقال کر جانا واقعی یہ غم کی بات ہے۔ عام طور پہ بیوی کسی کی بھی جائے دنیا سے، اس کی زندگی ایسے ہی بہت ہی بیکار سی ہو جاتی ہے اس کے اعتبار سے، اس لیے کہ اب اس کے غموں کو بانٹنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کسی کی بھی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے بڑی تنہائی، تو اس کی زندگی میں تنہائیاں آ جاتی ہیں، وہ اب اپنی تکلیفوں کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، کسی کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی جو سب سے زیادہ ہر موڑ پہ سپورٹ کیا کرتی تھی وہ رخصت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ اور یہ بات کون دیکھ رہی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غم کا سامنا کر رہے ہیں، تو سیدہ اپنے غم کو بھلا کے اپنے والد محترم کی خدمت میں لگ گئی، ان کے کھانے پینے ہر آرام کی چیزوں کا خیال رکھتی، اس قدر خدمت کی کہ سیرت کی کتاب اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی خدمت کی وجہ سے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے باہر آ گئے۔
اور ان کی خدمت کی وجہ سے ہی ان کا نام کیا، ان کا پکارو نام کیا بنا؟ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کی خدمت کرتی ہے اور اس خدمت کی مثال کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ اس کی مثال کوئی دے نہیں سکتا۔ ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے کیا کہا گیا؟ اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی۔ ہماری بیٹیاں ہوں گی ایسی، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کو بھی یہ جذبہ عطا فرما دے اور انہیں بھی ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے ایسی بیٹی ملے، غموں میں ہو تو غموں کو بانٹ لے، ہم اگر تکلیف میں ہو تو تکلیفوں سے ہمیں نکال کے خوشحالی ہمیں عطا کر دے۔ اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں سے دور ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین کی اب روایت ہے۔ اب میں بتایا تھا کہ ایک آپ دیکھیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چھوٹی ہے، کم عمر کی ہے، شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے ایک اور بتایا تھا کہ ابو جہل کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تماشا مارا تھا۔ اب آگے دیکھیں کہ مستدرک علی صحیحین کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے قال دخلت فاطمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تبکی، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں روتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے بیٹی ما یبکی کی، تجھے کون سی چیز رلا دی ہے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ قالت یا ابتی ما لی لا ابکی، یا والد محترم میں کیوں نہ رو کہ قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس یہ آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ ایک طرف وہ آپ کی قتل کی پلاننگ بنا رہے ہیں اور مجھے یہ پکی خبر معلوم ہے تو میں کیوں نہ رو؟ اور ان میں آگے فرماتی وَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ، اور ان میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے آپ کے مقدس خون کا حصہ نہ متعین کر رکھا، وہ متعین کر رکھا کہ ہاں میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایتینی بوضوء، کہ بیٹی میرے لیے وضو کا برتن لاؤ۔ فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں۔ ثم خرج الى المسجد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم یعنی کعبہ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ فلما رأوه قالوا ہا ہوا، جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا یہ دیکھو وہ رہے۔ فتأتوا رؤوسهم، اتنا کہے یہ دیکھو وہ رہے، اس کے بعد ان کے سر کیا جھک گیا، وسقطت القانهم بین ایدیہم، اس کی ٹھوڑیاں لٹک گئی۔ فلم یرفعوا ابصارهم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی طاقت نہیں ہوئی کہ اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھ سکے۔ فتناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضۃ من تراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی مٹی لیتے ہیں اپنے دست مبارک میں، فحسبهم بها، اور اسے ان کی طرف پھینک کے مارتے ہیں۔ فقال شاہت الوجوہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ فما اصاب رجلا منهم حسات من حساته الا قتل یوم بدر کافرا۔ آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کنکریوں میں سے جسے بھی وہ کنکری لگی وہ جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں مارا گیا۔ اب ایک اور بات بتاؤں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ننھی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے سامنے ان کے والد کی قتل کی پلاننگ چل رہی ہے، تو سوچو وہ کتنی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ نماز ہم پہ کب فرض ہوئی، اس امت پہ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات۔ اور وضو کا حکم کب آیا؟ مدینہ المنورہ میں، ہجرت کے تیسرے سال وضو کا حکم آیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کہتے ہیں؟ ایتینی بوضوء، کہ اے فاطمہ میرے لیے وضو کا برتن لے کر آؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مکہ المکرمہ کا۔ اور وضو فرض ہونے کی آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ المنورہ، 3 ہجری میں، اور یہاں ابھی ہجرت بھی نہیں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب معراج کی رات، شب معراج میں نماز فرض کر دی گئی ہے،
تو لگتا یہ ہے کہ صحابہ اکرام مسلمان وضو بنا کے نماز پڑھا کرتے ہیں، وضو بنا کر ہی نماز ادا کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے نماز ادا فرمائیں. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ جب وضو یہاں ہے تو فرض مدینۃ المنورہ میں کیوں کیا گیا؟ تو کہا گیا ہے کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، حضرت پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے پاس جب پہل فرشتہ وحی لے کر آیا تو اس نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا. اور یہ روایت کے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے. حضرت زید بن حارثہ فرماتے کہ سب سے پہلے جب فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر آیا تو وہ کیا یہ نماز کا طریقہ سکھایا اور وضو بنانے کا طریقہ سکھایا. تو پتہ یہ چلا کہ وضو فرض تو مکہ المکرمہ میں ہی ہو گیا تھا، باقاعدہ اس کا حکم کہاں آیا؟ مدینۃ المنورہ میں. تو دو طرح کی وحی ہے، ایک وحی خفی پوشیدہ وحی، اور ایک وحی جو ڈائریکٹ اعلان کے ساتھ آئے. تو اعلان جو ہوا ہے کہاں ہوا ہے؟ مدینۃ المنورہ 3 ہجری میں، ورنہ وضو تو پہلے سے ہی فرض کر دیا گیا. اور یہ بات کون بنایا؟ علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، ان کی کتاب کا نام الاتقان فی علوم القرآن، اس کے اندر بیان فرماتے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہ وحی خفی کے ذریعے پہلے ہی وضو کو فرض کر دیا گیا تھا. بعد میں مدینۃ المنورہ جب پہنچے ہجرت کے بعد تو وہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل فرما کے وضو کو فرض قرار دیا گیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سوچے کتنا سچویشن کتنا مشکل ہوگا. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں نا، تھوڑی سی حالت بگڑی تو گھبرا جاتے ہیں. اور صحابہ اکرام جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، سوچے کن کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. پھر اگر ہم ان کی سیرت کو اپنی سیرت نہ بنائے تو ان کے ساتھ یہ انصاف نہیں بلکہ ناانصافی ہے. اور وہ کل قیامت میں ہم سے حساب لیں گے کہ ہم نے دین کو یہاں تک پہنچایا تھا تو تم نے اس کا چہرہ کیوں بگاڑ دیا؟ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ حقیقت میں ہمارا بڑا بھائی یا ہمارے والد حساب لیتے ہیں نا، تو ہم لوگ حساب نہیں دے پاتے. پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو کیسے دیں گے؟ اس لیے دین کا کام کیا جائے مل کر. اور سب سے پہلے بات جمعہ میں بول رہا تھا نا کہ علم حاصل کیا جائے. علم حاصل کریں گے تو ہی بات بنے گی، اور تو ہی سمجھ میں آئے کب کیسے کس طرح عمل کرنا. کبھی کبھی تھوڑی دقت ہوگی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی پریشانی ہوگی، لیکن کوشش کریں آنے کی. ٹھیک ہے، دنیا علم سے بھاگ رہی ہے، ہم علم کی طرف آئیں گے اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے. چلو 5 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، جتنا ہو اتنا کریں گے. کوئی سوال ہے؟